ساڈے بزرگ پھانسیاں جھولتے رہے، ہڈیاں گل گئیاں۔ علامہ احمد اللہ شاہ مدراسی دے سر دی قیمت انگریزاں 50,000 مقرر کی تھی۔ ساڈے بابے تے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ مولانا سید کفایت علی کافی نو 2 دنوں تو بعد سزائے موت سنا دیتی انگریزاں نے۔ بڈھے شاہ جی تے جدوں پھانسی دے پھندے وال چلے تو کہنا آج سی نعت پڑھتا ہے، سامنے پھانسی دا پھندا بدے ہوئے پترا امریکی ڈالر کھا کے تے سعودی عرب دے ریال کھا کے اسلام کی بات کرنا اور ہے، سامنے ٹک ٹکی بدی ہو اور علامہ سید کفایت علی کافی کو انگریز لے جا رہے ہو۔ اس وقت حضور کی تازہ تازہ نعت لکھ رہے تھے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب الاولاد کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ میں اگر علامہ فضل خیر آبادی دے اے قصیدے عربی وچ بھی بابا اتھے لکھدا رہا۔ میں جیل وچ رہ کے آیا، میں خود جیل وچ پرویز مشرف دے، پاکستان دی جیل اتنی مشکل ہے 5 منٹ بھی مشکلن، تے انگریزاں دی جیل جدے وچ علامہ فضل خیر آبادی خود لکھیا۔ آپ فرماندے اے علامہ دے فضل مظالم دا نشان لایا۔ علامہ فرماندے اوئے او پانی ہو جا دیندے سن جیڑی سب دی زہر ہوندی، فرمایا مینوں خوراک ہو جی دیندے سن جیڑی تنبا جویں کڑوا ہوندا انج ہوندا، فرمایا میرے کپڑے بھی انہاں لال ہے، تے پھر بھی رسول اللہ دی عربی وچ نعتاں لکھن۔ سنی دلیر ہومن ساڈے کوئی بڑے کاڑک نہیں مل کے گئے کہ اج علامہ ذکا اللہ صاحب صاحبزادہ داؤد رضوی صاحب اے ساڈے چمک دے علماء تے مشائخ اے منہ چھپاون نہ ساڈے بڑے نے کوئی گند نہیں گھولیا کہ مولوی خادم منہ چھپا کے گجراں والے آوے۔ ساڈے بڑے تے جاندے جاندے بھی ہے فیض احمد فیض تے بندہ بیٹھا ہے، شعر بڑا بڑا لکھ گیا، کہندا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ بس ساڈے بڑیاں تے جاندے جاندے میں حضور دیاں نعتاں عربی وچ لکھیاں، ہڈیاں بھی گل گئیاں لیکن دماغ اس جگہ موجود ہے۔ ایتھے تے بڑے بڑے پہلوان بھی سکڑ جاندے، دسو یہ کیڑی شے سی؟ علامہ اقبال کہندا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ حضرت حسان نے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے نعت پڑھی، اس ویلے بھی صحابہ نو تانا ملیا، انہاں کول پیسے کوئی نہیں، انہاں دے بندے تھوڑے، انہاں کول روٹی کوئی نہیں۔ حضرت حسان قیامت تک اہل سنت دی ترجمانی کر گئے، فرمایا اوئے تسی روٹیاں دے تانے دینے ہو، پیسے دے، یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد نیانا، فرمایا ساری کائنات پر ہمارے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے۔ بس اے حضرت حسان نے حضور دے سامنے شعر پڑھے، اے ساڑھے سٹیجاں تو حضرت حسان دا شعر پڑھیا جائے گا، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤُ، حضور میرا پیو بھی میری ماں بھی ساریاں عزتاں تہاڈی عزت ہوتے قربان۔ گلاں لوگ کرنے حضور دے بارے تو گلاں کرنا، سنیاں دلیر ہونا ہے، سنتے ہی نہیں گل۔ حضرت حبیب بن زید نے مسلمہ کذاب پوچھا، انہیں کہا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا انا اسم ما اسمع، فرمایا اوے میں سنے ہی کوئی نہیں، کی بھونکے ہی این سنی ہونا چاہیے۔ یہ صحابہ دی سنت ہے، اہل سنت اس کو کہتے ہیں، جنہیں لایا گلی وہ دن ٹر چلی، یہ سنیے صحابہ دی۔ فرمایا کی بھونکے ہی، میں تے سنے ہی کوئی نہیں، یہ ترجمہ نہیں میں سنتا کوئی نہیں، فرمایا کی بھونکے ہی، میں سنے ہی کوئی نہیں۔ پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، اوے تو گواہی دینا محمد اللہ؟ فرمایا ہاں میں گواہی دینا محمد اللہ دے رسول اللہ۔ انہیں پھر پوچھا دوسری باری تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ نعوذ باللہ میں اللہ دا رسول؟ فرمایا کی بھونکے ہی، میں تینوں پہلے بھی کیا میں کوئی نہیں سنیا۔ 3 باری انہیں جناب اے پوچھا، تو پھر آپ دی انگلیاں کٹیاں، اے انگلیاں کٹیاں، پھر ایتھو ہاتھ کٹیا، اتنا ظلم ہویا حضرت حبیب بن زید نہ، حضرت ام عمارہ دے پتر نہ، پھر ایتھو بازو کٹیا، پھر ایتھو، ہر باری پوچھے 10 ہوئے، انہوں نے کہا پاگل دا پتر ہے، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا جو